السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ محترم حاضرین جمعہ، اس وقت پوری دنیا میں بڑی عجیب و غریب قسم کی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہمارے ملک میں فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ابھی ملک کی راجدھانی میں کتنا بڑا فساد ہوا، کتنے لوگ اپنی جان سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے لوگوں کی دکانیں اور ان کی پراپرٹیز جلائی گئیں، اور پھر اس چیز کا اثر باقی پورے ملک کے ماحول پر پڑا۔ اور اس کے بعد یہ جو عجیب و غریب بیماری جس کو کورونا وائرس کہا جا رہا ہے، یہ پھیلتے پھیلتے ہمارے ملک تک پھیل گئی، اور کئی لوگ اس بیماری سے متاثر ہندوستان کے مختلف شہروں میں پائے جا رہے ہیں۔ حکومت ایڈوائزری جاری کر رہی ہے، حکومت لوگوں کو احتیاط برتنے کی تعلیم دے رہی ہے، اور ابھی تک اس بیماری کی کوئی دوا تجویز نہیں ہو پائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ماہر ڈاکٹروں نے کچھ ایسی دوائیں تجویز کی ہیں کہ اگر کسی شہر میں یہ وائرس پھیل رہا ہے
تو وہ دوائیں ہمیں اس وائرس سے بچائیں گی، وہ ہماری امیون سسٹم کو بیماری سے لڑنے کا جو ہمارے اندر ایک چھمتا ہوتی ہے اس سسٹم کو مضبوط کر دی۔ اس میں سے ایک دوا حکومت کی طرف سے بھی ایڈوائزری میں اس کا نام لیا گیا ہے، آرسینک ایلبم 30 ہومیوپیتھک ایک دوا ہے، اس کی اگر 4 بوندیں 3 دن تک استعمال کی جائیں تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن یہ بھی صرف اس بیماری سے بچنے کا راستہ ہے، جو لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں ابھی اس کا کوئی علاج تجویز نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی بھائی بہن اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ آپ دیکھیں کہ اس بیماری کے خطرات سعودی عرب تک پہنچ گئے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ وقتی طور پر عمرہ کے اوپر پابندی ہے، خود مکہ کے لوگ عمرہ نہیں کر سکتے۔ عمرہ کے جتنے فلائٹس آ رہے ہیں وہاں سعودی عرب میں ساری فلائٹوں کو واپس کیا جا رہا ہے، کسی بھی عمرہ کرنے والے کو اس وقت حرم سعودی کے اندر انٹری نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یقیناً یہ بہت پریشانی کے حالات ہیں، اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہمارے برادران وطن کا ایک بڑا تہوار آ رہا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی دلی میں جو کچھ ہوا وہ پری پلانڈ تھا۔ آج دلی کے اندر مائنورٹی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اور اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ پورا فساد پری پلانڈ تھا، اور ٹارگٹ کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کو برباد کیا گیا، مارا گیا۔ تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ فرقہ پرست عناصر اور شر پسند عناصر تیار ہیں، بس انہیں ایک چنگاری کی دیر ہے، اور وہ چنگاری ہمیں ان کو پرووائڈ نہیں کرنا ہے۔ تہواروں کے موقع پر خاص طور سے یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار آ رہا ہے، اس موقع پر میں آپ سب کو اور اپنے نوجوان بھائیوں کو خاص طور سے یہ تاکید کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں، تماشا بینی کی اپنی عادت چھوڑ دیں اللہ کے واسطے، اور تماشا دیکھنے کے لیے اور ہڑدنگ میں شامل ہونے کے لیے خبردار کہیں آپ نہ جائیں۔ اپنی اور اپنے قوم کی حفاظت اور سرکشا کی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں کے اوپر ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی ایسا ایک شہر کا اگر ماحول خراب ہوا، ایک محلے کا ماحول خراب ہوا، تو پورے شہر کا ماحول خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہم سب احتیاط کریں، اور اس موقع پر بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم ایک چیز محسوس کرتے ہیں کہ خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں، ہر گھر میں اختلافات ہیں۔ ہر گھر کی اپنی ایک کہانی ہے۔ کہیں بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے، کہیں پڑوسی کی پڑوسی سے تکرار ہے۔ بڑا عجیب ماحول ہے ہمارے سماج کا۔ ایک دوسرے سے لوگ کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بدگمانی ہے۔ رشتے ناتوں میں غلط فہمیوں نے ایسا زہر گھول دیا ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے سکھ دکھ میں شامل نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ہماری شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ رشتے کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ رشتے آٹومیٹک بنے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، پھر آگے بڑھ کے کسی کے باپ ہوئے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں۔ تو رشتے چاہے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہوں، چاہے ہم بناتے ہوں، یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں۔ انہیں احساس کی جو ڈور ہوتی ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہے، اور یہ رشتے اس کانٹے دار جھاڑی کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں سایہ بھی دیتی ہیں اور ذرا سی لاپرواہی پر ہمیں زخم بھی دیتی ہے۔ ان رشتوں کو ہمیں اس نازک پھول کی طرح سنبھال کر کے رکھنا ہے کہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی سے وہ پھول برباد ہو سکتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ رشتے ناتوں میں محبت کو کیسے برقرار رکھا جائے،
اس تعلق سے ہماری شریعت کی چند اہم تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہ ہو جائے تمہارے دلوں میں۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتاتے ہیں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا وہ سلام ہے، سلام کو عام کرو۔ ہمارے یہاں جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے سب سے پہلے سلام بند ہوتا ہے، کلام بند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلام کو بڑھاوا دو۔ دوسری چیز، میل ملاقات بند مت کرو، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہو، ٹائم نکالو۔ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے تو گیپنگ بڑھتی جاتی ہے، اس گیپنگ کو، اس فاصلے کو کم کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے داماد تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ داماد اور سسر کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر لگی کہ میری بیٹی اور میرے داماد کے بیچ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بخاری کی روایت ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا این ابن عمک، فاطمہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہا علی کہاں ہے، یہ نہیں کہا تمہارے شوہر کہاں ہے، کہا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ میاں بیوی میں کچھ تکرار ہو گئی ہے، کچھ اختلاف ہے، تو یہاں اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر حضرت علی کا نام نہیں لیا، اور یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، بلکہ یہ کہا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں۔ گویا حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے یہ احساس دلایا کہ علی صرف تمہارے شوہر نہیں ہیں، وہ تمہارے بڑے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تمہارے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ اس رشتے کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے تم اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچانے سے بچو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر اس کے رشتے کا لحاظ، اس کے رشتے کی یاد دلائی جائے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک ایک لفظ کو کیسا تول کر کے بولتے تھے۔ کہا کہ اے فاطمہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے غصے میں کہا ہم دونوں کے بیچ میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہاں ہے۔ آج دوپہر میں انہوں نے ہمارے گھر پہ قیام نہیں کیا، دوپہر میں آرام نہیں کیا ہمارے گھر پہ۔ عادت تھی دوپہر میں ہمارے یہاں قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، آج دوپہر میں ہمارے یہاں آرام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے پتہ لگوایا، دیکھو کہاں علی کہاں ہے۔ بخاری کے الفاظ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اور دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے کندھے سے آپ کی چادر زمین پر گری ہے اور آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہے، گرد و غبار لگا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محبت سے بیٹھ جاتے ہیں اور علی کے کندھے سے مٹی کو جھاڑتے اور کہتے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے مٹی میں ملے ہوئے انسان اٹھو۔ اللہ کے نبی نے اتنی محبت اور اپنائیت کے ساتھ یہ جملہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ اور حضرت علی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے کئی نام تھے، ان کو ابو الحسن بھی کہا جاتا تھا، ان کو ابو السبتین بھی کہا جاتا تھا، دو نواسوں کے بعد، حسن اور حسین کے بعد، حسن کے باپ یہ بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت علی کو اپنے تمام ناموں میں سب سے پیارا نام یہی ابو تراب لگتا تھا، کیونکہ نبی نے یہ اتنے پیار سے کہا تھا کہ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں بیٹیاں اگر سسرال سے مائکے آ جائیں تو باپ غصے میں بٹھا لیتا ہے۔ کئی ایسے کیس آتے ہیں کہ ہم بجائے معاملات کو ہینڈل کرنے کے، بجائے معاملات کو ختم کرنے کے، ہم معاملات کو بڑھا دیتے ہیں۔ معاملات کو بڑھاؤ مت میرے بھائیو، معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ ختم کیسے ہوں گے؟ جب گیپنگ کم ہوگی، جب فاصلے کم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے
پتہ لگا کہ میری بیٹی اور میرے داماد میں اختلاف ہوا ہے تو یہ نہیں کہ پیغام بھجوایا اپنی بیٹی سے چلی جاؤ میکے چلی جاؤ، نہیں، گئے. اور اسی لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے گھر کبھی بھی جا سکتا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں. تو جھگڑے ختم کرنے، اختلافات ختم کرنے تو میل ملاقات کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹائم نکالو، وقت نکالو اور ایک دوسرے سے ملاقات کرو. دیکھو سورہ لقمان میں اللہ نے ایک عجیب بات بتائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تیرے ماں باپ میں سے اگر کوئی تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے، تجھے شرک کرنے پر تیرے اوپر دباؤ ڈالے کہ تو شرک کرے، فلا تطیعہما، تو اپنے والدین کی یہ غلط بات مت مان. ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ شرک. اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کو کہیں مت کر، لیکن یہ نہیں کہا کہ رشتہ توڑ دو ان کے ساتھ. وہ تم سے شرک کرنے کو کہہ رہے، تم رشتہ توڑ دو، بات چیت بند کر دو، ان کی خیر خبر لینا بند کر دو. نہیں، آگے کیا کہا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اپنے والدین کے شرک کے باوجود وہ شرک کرنے کی تجھے تعلیم دے رہے، تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہ، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. صاحبہما، ان کی صحبت اختیار کیے رہو، ان کے ساتھ رہو. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا امریکہ میں ہو، باپ انڈیا میں ہو، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور ہے بیٹا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ساتھ میں رہو. ساتھ میں رہو کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا ہمیشہ ساتھ میں رہے. ساتھ میں رہو کا مطلب یہ کہ ان کے سکھ دکھ میں، ان کی بیماری میں، ان کی صحت میں، ان کی حال چال لیتے رہو، ان کو اپنائیت کا احساس دلاؤ. ان کو کبھی یہ نہ لگے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا. یہ احساس صرف اولاد اور والدین کے رشتے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ احساس تمام رشتوں میں ہونا چاہیے. اگر یہ احساس ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہونا شروع کر دیں، تو میرے بھائیو آدھے جھگڑے اور آدھے اختلافات تو ایسے ختم ہو جائیں. اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز ہے، ہمارے یہاں خاندانوں میں اختلافات ہوتے ہیں، گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بے رحم ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے. ایک بھائی عیش و آرام سے رہ رہا، دوسرا بھائی پریشان ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کا کاروبار بیٹھا ہے، اور ایک بھائی ماشاءاللہ بہت اللہ نے اسے نوازا ہے، مگر وہ رحم کا جذبہ جو آدمی کو ایک غیر انسان کی مدد پر آمادہ کرتا ہے کہ بھئی وہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرے، یہاں تو اپنا سگا بھائی ہے، وہ جذبہ افسوس آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ہم بے رحم ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے دلوں سے رحم نکلتا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا یرحمکم من فی السماء، رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الرحم شجرۃ من الرحمن، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو رحم ہے، ایک ہوتا ہے رحم اور ایک ہوتا ہے رحم. رشتہ داری کو عربی میں رحم بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو رحیم ہے، رحیم، یہ رحم بھی رحمان سے نکلا ہے. فمن وصلہا وصلہ اللہ ومن قطعہا قطعہ اللہ. جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا، جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا. تو آپس میں رحم کرو میرے بھائی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو. ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینے سے بھی دلوں کا بغض دور ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تحابوا فإن الہدیۃ تذھب وغر الصدر. ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تحفہ دینے سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے. ہمارے یہاں تحفہ دینے کا جو رواج ہے، معاف کیجئے، وہ بھی ادلا بدلی والا رواج ہے. ملا تو دیں گے، نہیں ملا تو نہیں دیں گے، جتنا ملا اتنا دیں گے. تحفہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ادلا بدلی کے لیے دے. تحفہ وہ ہے جو بے لوث دیا جائے، جس میں یہ جذبہ نہ ہو کہ ملے گا تب ہم دیں گے. اس تحفے سے محبت پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی کی مدد بھی تحفہ کی شکل میں کر دیا کرو. خاندان کا، رشتہ دار کا کوئی آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں احساس ہے کہ بھئی اس بار عید کا موقع ہے، شاید اس کے گھر میں کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی کپڑا تحفہ دے دو. اسے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں تو احساس دلا کے کریں کہ ہم تیری مدد کر رہے ہیں.
مدد کبھی کبھی تحفے کی شکل میں بھی کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ایسا بھی ہوا ہے. صحابی کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے صحابی کا اونٹ خریدا, اونٹ کی قیمت صحابی کو دی اور پھر وہ اونٹ صحابی کو تحفہ دے دیا. یہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے کا ایک انداز یہ بھی تھا میرے پیارے. اللہ کے نبی کہتے تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, اسے محبت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, رشتہ داروں میں سے اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے آئے تو اس کی مہمان نوازی کیجیے. آج افسوس کی بات ہے, آج ہمارے گھروں میں اللہ کا فضل و کرم ہے, 20 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسائش ہے. 20 سال پہلے کے مقابلے میں, 10 سال پہلے کے مقابلے میں اب ہمارے گھروں میں اچھے کھانے بنتے ہیں. مگر 20 سال پہلے ہمارے گھروں میں مہمان آتے تھے تو ہمارے ماتھوں پر بل نہیں پڑتے تھے, اب ہمارے ماتھوں پہ بل پڑتے ہیں. ہماری عورتوں کو بوجھ لگتے ہیں, ہمارے مردوں کو بوجھ لگتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا تھا, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, اپنے محلے کے بزرگوں کو دیکھا کہ سفیر آتے تھے, چندہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے, خود مسجد میں آ کر کے ان سے پوچھتے تھے سحری کہاں آپ کریں گے, افطار کہاں کریں گے. کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا اور دیکھا کہ ان کا معمول تھا, انہوں نے کہہ رکھا تھا جو لوگ بھی آئیں گے افطار ہمارے یہاں کریں گے. آج بیچارے ہم نے کتنے سفیروں سے پوچھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دال منڈی میں جا کر کے افطار کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, وہ مارکیٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی چندہ مل جائے گا لیکن کھانا نہیں ملے گا. ہمارے گھر بڑے ہو گئے, ہمارے یہاں کمانے والے زیادہ ہو گئے, لیکن مہمان نوازی کا وہ جذبہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, جو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ایسا نہیں کہ مہمان نوازی کوئی الگ چیز ہے, اس ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی نے جوڑا. اللہ کے نبی کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفا, اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو مہمان کی مہمان نوازی کرو. ہاں, ہمارے سمدھیانے سے مہمان آ جائے, ہمارا داماد آ جائے, ہمارے سسرال سے کوئی آ جائے, بڑی مہمان نوازی ہے, بڑی خاطر تواضع ہے. لیکن کوئی غیر آ جائے تو وہ غیر ہے, اس کو ہم اپنے گھر مہمان نوازی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ماحول ہو چکا ہے. تو مہمان نوازی کرنے سے بھی رشتوں میں محبت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہماری شریعت نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوں. سکھ دکھ میں شامل ہونے کا یہی مطلب نہیں کسی کو پیسہ دے دے, سکھ دکھ میں شامل ہونے کا یہی مطلب نہیں کسی کو مال دے دے. سکھ دکھ میں شامل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے 2 میٹھے بول کے ذریعے کسی کی مصیبت میں ڈھارس بتا سکیں. مگر ہم الٹا کرتے ہیں, ہم مصیبتیں بڑھانے کا کام کرتے ہیں. ہم اس انتظار میں رہتے ہیں ہمیں خبر لگے فلاں کے خاندان میں جھگڑا ہو گیا, فلاں میں بھائی میں اختلاف ہو گیا, فلاں کی بہو ساس کو چھوڑ کے چلی گئی, فلاں کی ساس اپنی بہو سے ناراض ہے. ہم اس انتظار میں رہتے ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ, جو اپنے بھائی, یہاں بھائی سے مراد ایک عام بھائی ہے, ہمیں یہاں پہ اگر اپنے رشتہ دار کو شامل کر دوں, اپنے خاندان یا اپنے سگے بھائی کو شامل کر دوں تو پھر تو معاملہ اور بڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی تو عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا عام مسلمان بھائی بھی اگر تکلیف میں ہے اور تم نے اس کی تکلیف دور کر دی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا. اسی طریقے سے خاندان اور رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی, کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کی جائے. دعوتوں میں بلائیے بھی, اور دعوت اگر کوئی دے تو قبول کیجیے, ٹائم نکالیے. اگر آپ کو کسی نے اس لائق سمجھا ہے کہ آپ کو اپنے نکاح میں, اپنے ولیمہ میں, اپنی شادی میں دعوت دیا, دعوت میں شامل ہوئیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, حق المسلم علی المسلم خمس, مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے. مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے. رد السلام, سلام کا جواب دینا. وعیادۃ المریض, کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی حال چال لینا. واتباع الجنائز, جنازے میں جانا. واجابۃ الدعوہ, دعوت قبول کرنا. وتشمیت العاطس, اور اگر کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. یہ 5 حق ہے مسلمان کا مسلمان کے. اسی طریقے سے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں, ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے بنیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین والنصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہ, اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور مسلمان, عام مسلمان سب کے لیے خیر خواہی, بھلائی چاہنا,
لوگوں کا اچھا چاہنا، لوگوں کا گھر بن جائے، لوگوں کا دکھ دور ہو جائے، لوگوں کے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ مزاج پیدا ہو جائے، یہ ایک مسلمان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور ایک آخری چیز، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اپنی ایگو کو توڑنا پڑے گا۔ اپنی اونچی ناک، جس ناک کے چکر میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بات اگر ختم کر دیں گے تو ہم جھک جائیں گے، نہیں صاحب، غلط ہے سوچ آپ کی۔ بات ختم کرنے والا جھکتا نہیں ہے، بات ختم کرنے والا تو اڑ جاتا ہے۔ کتنے آج ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہیں اور دونوں فریق اس لیے قریب نہیں آ رہے کہ ہر ایک کی ناک کا مسئلہ ہے، ہر ایک کی ایگو کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ میں چھوٹا کیوں ہو جاؤں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جانتے ہو میرے جنتی بندے کون ہیں؟ میں نے اپنی جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب قیامت آئے گی تب جنت اللہ تعالیٰ تیار کرے گا، جنت از آلریڈی پریپیئرڈ، جنت تیار ہے۔ کس کے لیے جنت تیار ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنت المتقی لوگوں کے لیے تیار ہے جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کاروبار چل رہا ہے اور آپ کا چندہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کاروبار نہیں چل رہا اور تب بھی آپ کا چندہ بہت اچھا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کے گھر میں بڑی مال کی فراوانی ہے اور آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے گھر میں خود پریشانی اور تب بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندے خوشحالی اور پریشانی دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور میرے متقی بندے اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ نیچرل ہے، غصہ آئے گا، زندگی ہے بھائی، غلطیاں ہوں گی، بیوی سے غلطی ہوگی، بچوں سے غلطی ہوگی، بھائی سے غلطی ہوگی، اولاد سے غلطی ہوگی، غلطیاں ہوں گی۔ لوگوں کی غلطیوں کے ساتھ ان سے محبت کرنا سیکھو۔ فرشتہ اگر چاہتے ہو تو دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں، آپ بھی فرشتے نہیں، ہم سب فرشتے نہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں اور ہمارا رب ہم سے ہماری غلطیوں کے باوجود محبت کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمارا رب ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، اور ہم ذرا ذرا سی بات پر لوگوں سے جھگڑے کر لیتے ہیں، بھائی سے بات بند کر دیتے ہیں، باپ سے ملنا بند کر دیتے ہیں، اولاد سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر انہیں درگزر کرنا سیکھو میرے بھائیوں، انہیں معاف کرنا سیکھو، لوگوں کی غلطیوں کے ساتھ ان سے محبت کرنا سیکھو۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، میرے نیک بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جو مزاج ہمارا ہے، یہ مزاج اگر ہمارے نبی کا ہوتا تو 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی مکہ پہنچے تھے تو ان مکہ والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے نبی کو وطن سے نکالا تھا، ان مکہ والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے نبی کے اوپر نماز میں سجدے کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے نبی کی گردن میں چادر ڈال کے میرے نبی کا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن میرے نبی نے ایک جملے میں سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ ہمارا مزاج ہے کہ نہیں صاحب، ہم فلاں سیر ہے تو ہم سوا سیر ہیں، فلاں اینٹ سے بات کر رہے ہیں پتھر سے بات کریں گے، یہ مزاج تو ہمارے نبی نے نہیں دیا۔ اور یاد رکھو، میرا جملہ یاد رکھو، بدلہ لینے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی لیکن معاف کرنے والوں کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی کا حق مارا، بھائی کے ساتھ دغا کی، معصوم بھائی کو جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، ایک باپ سے اس کے بیٹے کو جدا کیا۔ آج دنیا یوسف کے بھائیوں پر تھوکتی ہے، یوسف کے بھائیوں کا نام آتا ہے تو ذہن میں غداری اور بے وفائی کی بات آتی ہے، مگر وہی یوسف علیہ السلام جب کئی برس کے بعد اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیوں جاؤ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آج دنیا یوسف کو یاد کرتی ہے، یوسف کے بھائیوں کو یاد نہیں کرتی۔ مکہ کے کافروں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، مگر محمد رسول اللہ کا نام آج بھی آسمان میں چمک رہا ہے، دنیا میں چمک رہا ہے۔ میرے نبی نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے والے بنو، بدلہ لینے والے مت بنو۔
لوگوں کی غلطیوں اور لوگوں کی کوتاہیوں پر ان کا حساب کرنے والے تم مت بنو. تمہارا حساب اگر تمہارا رب کرنا شروع کر دے تم ایک منٹ دنیا میں نہیں رہ پاؤ گے. ہم تو جب اللہ سے دعا کرتے کہتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لے، اور ہم لوگوں کا حساب لیتے ہیں تو ایک ایک جملہ پکڑتے. اور ایک بات بتاؤں، انسان کسی کو لاٹھی سے مار دے، کسی کو ہاتھ سے مار دے، کسی کو تھپڑ مار دے، اس کی چوٹ لگتی ہے، مگر لفظوں کی چوٹ اور زبان کی چوٹ اس ہاتھ کی اور اس لاٹھی کی اور اس بندوق کی مار سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اپنے لفظوں سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویے سے، اپنے اشاروں سے لوگوں کو تکلیف دینا بند کر دو، خاندان کے جھگڑے آٹومیٹک ختم ہو جائیں. اللہ کہہ رہے والعافین عن الناس، میرے نیک بندے لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. میرے بھائیوں، بات بڑھانے والے بہت ہیں، بات ختم کرنے والے بنو. اختلاف بڑھانے والے بہت ہیں، اختلاف ختم کرنے والے بنو. آج ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اہل حدیث ہیں، ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں، مگر ہمارے گھروں میں آج برکت نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں سکون نہیں ہے. عجیب سی بے رونقی ہے، عجیب سی بے برکتی ہے، عجیب سے جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، گالی گلوج ہیں. اللہ کے واسطے اپنے گھروں کا ماحول ہم سب درست کریں. رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے خاندانوں کے اختلافات ختم کرے. رب العالمین ہمارے گھروں میں میل محبت پیدا فرما دے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا فرما دے. ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ دور فرما دے. رب العالمین یہ جو خطرناک بیماری کورونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، رب العالمین اس بیماری کے قہر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کے اوپر جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور سعودی عرب میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما. رب العالمین ہمارے ملک کے امن اور چین کو برباد کرنے والوں لوگوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ، ظالموں کو ان کے ظلم اور ان کی سرکشی اور ان کے شر پر اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے. اے اللہ، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.